جب آپ سماجی لحاظ سے پسے ہوئے ہیں، آپ جب 3 برس کے تھے کربلا کا واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ کے دادا کے ساتھ یہ ہوا، آپ کے بابا کے ساتھ وہ ہوا، بڑا دل چاہیے اس کے اندر، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں نا تمہارے ساتھ۔ پسا ہوا کچلا ہوا آدمی شیلٹر ڈھونڈتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں سے متصل ہے جہاں سے تم متصل ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہونا ہے تو یہاں سے ہو کر وہاں جانا پڑے گا۔ تو کچلا ہوا آدمی کیا چاہتا ہے؟ شیلٹر چاہتا ہے۔ جو بچہ 4 سال کی عمر میں وہ واقعات دیکھ چکا ہے، کوئی بچہ اپنے باپ کا قتل دیکھ لیتا ہے نا، وہ زندگی بھر سنبھل نہیں پاتا، اور پھر وہ اس کے معاشرے میں طاقت نہیں رہتی اس کی۔ یہ میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں اس انداز سے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، ذرا سے نوجوان بچے ہیں، یہ ذرا اس ڈائمنشن کے حساب سے امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہیومن لیول پر آ کر، تاکہ پھر بعد میں وہ ڈیوائن لیول جو ڈیوائن اسپیکٹ ہے اس کا بعد میں بات وہاں تک ہوگی۔ لہٰذا سمجھیں اور اتنی طاقت پیدا کریں کہ اس حوالے سے گفتگو کو دیکھیں۔ تو یہ بچہ تو بالکل پس جانا چاہیے، یہ سنبھل نہ پائے، گھر میں بیٹھا رہے، نفسیاتی بیمار ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اس بچے میں کیا طاقت آئی کہ جب 35-36 برس کا ہے اور اس کا باپ علی ابن حسین اسیر کربلا دنیا سے چلا گیا، تو یہ کہہ رہا دیکھو شرقا او غربا، تم دونوں مشرق میں جاؤ چاہے مغرب میں، لن تجد علما صحیحا، صحیح علم مل ہی نہیں سکتا الا ما خرج من ھذا البیت، جو اس گھر کے علاوہ کہیں سے ملے۔ یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے لیے یہ امام کے فضائل کیا کہنے امام کا؟ نہیں سرکار، آپ ذرا 57 ہجری جب سے ولادت ہوئی ہے اور جب تک 114 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، دیکھیے آپ کہ یہ شخص مسلسل اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان کی دنیا دشمن ہو چکی ہے۔ گھر آپ کے گرا دیے گئے، مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں ایکسٹینشن ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ کی کہیں شنوائی نہیں ہے، ایک جناب مختار کا قیام، اس میں ذرا سی سانس لینا نصیب ہوئی سکون کی، اس کے بعد پھر وہی سلسلہ چل پڑا۔ تو یہ اس کو کسی کا شیلٹر نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اس انسان کو، میں ابھی اپنے بچیوں سے مخاطب ہوں، محمد باقر علیہ السلام نہیں کہہ رہے، ہم ابھی امام سمجھ کے بات نہیں کر رہے، کتنی طاقت ہو ایکیڈیمکلی اس کے اندر، اس کی روح کہاں پر ہو کہ سینہ ٹھوک کر کہے کہ صحیح علم یہاں کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ سرکار ذرا ٹھہر جائیے، آپ کو گریک یونانی زبان آتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو سنسکرت آتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو ہندی آتی ہے؟ نہیں۔ آپ کو بر صغیر میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں سے کوئی کتاب آ گئی اور جس میں آپ کے علم سے بڑھ کر کوئی علم ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ فتوحات ہو رہی ہیں، آپ کو اسپینش آتی ہے؟ نہیں۔ فرینچ آتی ہے؟ نہیں۔ پورچوگیز لینگویج آتی ہے؟ نہیں۔ اے محمد باقر، فتوحات کا دائرہ اسپین، فرانس اور پرتگال کے ساحل تک پھیل چکا ہے، ذرا دیکھ کر دعویٰ کیجیے گا۔ دیکھ کر دعویٰ وہ کرے جو دنیا کی کتابوں کو دیکھ کر جواب دے، یہ متصل ہے وہاں سے۔ لہٰذا اتنے سینہ تان کر جو آئے اور بات کرے، ورث ابنک العلم، اور تمہارا بیٹا بھی تمہاری روش پر چلے۔ وہاں میں نے کیا کہا؟ جبر اختیار سے بات چلی تھی، یہاں تک پہنچی تو نہیں، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، 7ویں آسمان پہ آپ لوگ، ہم نیچے ہیں وہ۔ تو 5 فرقے ہیں، مرجیہ، جبریہ، شیعہ کیسانیہ، غلات، بنو عباس، بنو امیہ، یہ 5-6 فکریں ہیں ان کی۔ امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 114 ہجری میں۔ بنو عباس کے لیے جو بیعت ہوئی ہے مدینہ میں، ابو العباس الصفا جو پہلا خلیفہ ہے بنو عباس کا، اس کی بیعت ہوئی ہے 132 ہجری ربیع الاول کے شروع کے تاریخوں میں، 12-13 ربیع الاول کو۔ 114 ہجری امام باقر کی شہادت، 132 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جھڑپیں شروع ہو چکی تھی بنو عباس اور بنو امیہ کی، اور امام کو ایک حد تک سکون کا سانس لینے کا موقع ملا۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ پھر جو امام سجاد علیہ السلام نے بڑے عجیب انداز سے تعلیمات اہل بیت کو عام کیا تھا دعاؤں کے ذریعے، 35 سال امام سجاد کی امامت رہی، آپ جانتے ہیں، 61 ہجری سے 95 ہجری، فرام 61 سے لے کر 95، 35 ایئرز میں۔ اگر میں کہہ چکا ہوں امام سجاد کے سلسلے میں جملہ شاید آپ کے سامنے، عرب کی عادت یہ تھی کہ کلام اگر اچھا ہو، فصاحت و بلاغت ہو، تو پھر وہ کلام پھیلتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پھیلیں، معارف اہل بیت پھیلے، تعلیمات اہل بیت پھیلی، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ مدینہ میں شاگرد کہاں سے رہے؟ امام باقر علیہ السلام کے پاس نہ فیس بک تھی، نہ واٹس ایپ تھا،
نہ ہر کارے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں پر یہ باتیں پھیلیں، زبان زد خاص و عام ہوئیں، سینہ بسینہ یہ دعائیں منتقل ہوئیں، یعنی یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ پڑھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس کی اپروچ خدا کے بارے میں دوسری ہے، دنیاوی مشکلات کے بارے میں دوسری ہے۔ یہ عجیب انسان ہے، چاند دیکھ کے دعا پڑھ رہا ہے، جمعے کے دن دعا پڑھ رہا ہے، عرفات کے دن دعا پڑھ رہا ہے، والدین کے لیے دعا پڑھ رہا ہے، کس کس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، کس انداز سے مانگ رہا ہے، کیا کلام ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ محمد ابن مسلم 4 سال امام باقر علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے شاگردی اختیار کی، وہ محمد مسلم کہ جو زبردست ترین فقہا میں سے ایک ہیں اس زمانے کے، اور جنہوں نے روایتیں نقل کی۔ اور اسی طرح سے کئی اور شاگرد ہیں، جابر ابن یزید جوفی جن کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ 70,000 کے قریب روایتیں، محمد ابن مسلم، اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ امام کا تعلق، وہ تمام کے تمام واقعات۔ تو امام نے اس دوران عباسیوں کی ایک فکر ہے، امویوں کی ایک فکر ہے، مرجیہ کی ایک فکر ہے، جبریہ کی ایک فکر ہے، شیعہ جو غالی ہیں ان کی ایک فکر ہے، جو شیعہ کیسانیہ ہیں جو محمد حنفیہ کو امام مانتے ہیں ان کی ایک فکر ہے۔ اس کے بعد فرقہ زیدیہ کہ جو جناب زید ابن علی ابن حسین، زید ابن امام سجاد کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ 5 فرقوں کے ساتھ چلیے آپ بنو عباس بنو امیہ کے سے نہ ملیے، آپ کی خاندانی دشمنی ہے، لیکن آپ کے چچا کو جو مانتے ہیں امام، کسی طرح سے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیے، اور جو غالی ہیں شیعہ جو آپ کو خدا مانتے ہیں ان کے ساتھ بالآخر مانتے تو ہیں، آپ کو شیلٹر کی ضرورت ہے، کوئی نہیں ہے حمایت کرنے والا، نہیں، ہم الگ ہیں، 4 شاگردوں ہم الگ ہیں۔ یہ پیورٹی، یہ خالصیت اگر آج تک نہ آئے تو یہ فرش بھی بیکار ہے، یہ ممبر بھی بیکار ہے۔ اس چیز کو لینے کی کوشش کیجئے، ہر آواز کے پیچھے دیکھ تو لیجئے کس کتاب کا نام لکھا ہے اس حدیث کے نیچے، شک میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا امام نے اس طرح سے تعلیمات کو بیان فرمایا کہ تمام کے تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، اور پھر اس کے بعد فقہ اہل بیت، معارف اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کو اس طرح سے لوگوں میں عام کیا کہ وہ شاگرد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں شدت کا زمانہ آیا تو یہ تمام کے تمام شاگرد آپ کے پھیلے۔ کیا مشکلات تھی؟ ایک مشکل جو تھی امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوفہ مرکز ہے چاہنے والوں کا، مدینے سے کوفے کا فاصلہ کتنا ہے آپ نقشے میں جا کر دیکھیے گا، تقریباً آپ کو اگر آپ ایک تیز رفتار گھوڑے پر جائیں تو 4 سے 5 دن لگ جائیں گے، اور اگر قافلہ جائے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو شاید 15 دن لگیں۔ تو وہاں سے رابطے کو توڑ دیا گیا کتنی سختی کے باوجود، اور اس کے باوجود امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے وہ تمام کی تمام چیزیں پھیلائیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت آسانی آ گئی تھی، سکون تھا، تو ہم نسبتاً کمپیریٹیولی آسانی کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کو تمام کے تمام آسانیاں مراد میسر ہوئی تھی، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ کس انداز سے امام باقر علیہ السلام کا گھرانہ کس کا ہے، کون ہے، اور اگر ان کو اجازت دے دی گئی تو کس طرح سے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ امام باقر علیہ السلام کے جو حدیث وصیت کے اندر یہ جملہ آیا کہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ امام باقر علیہ السلام نے جو بھی عمل کیا، جو بھی کام کیا، وہ اس وصیت کے مطابق کیا۔